بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قرب دیدار کے پارٹ نمبر 14 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لب مجمبد عارفان رویش نگر، عارفان را دائم با حق نظر۔ عارفان با اللہ بالعموم گفتگو نہیں کرتے بلکہ خاموش رویت پروردگار میں محو رہتے ہیں۔ یقیناً عارفان با اللہ کی نظر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر رہتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر کے گوید غیر او شد خر آواز، خاموش خلوت خانہ شد حق براز۔ جو کوئی اللہ کے سوا بات کرتا ہے اس کی آواز گدھے کی آواز ہے۔ تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے خاموشی اللہ کے ساتھ خلوت خانہ اور رازداری ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سر زیتن گردد جدا سخنش مگو، عارفان ہم سخن با حق گفتگو۔ اگر سر تن سے کاٹ دیا جائے تب بھی اللہ کے سوا بات مت کر۔ عارف لوگ اللہ تعالیٰ سے ہی ہم سخن اور ہم کلام ہوتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پھر فرماتے ہیں، باہو ظاہرش با خلق باطن حق کلام، ظاہر و باطن ز باطن شد تمام۔ اگرچہ باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ظاہر مخلوق کے ساتھ ہے، لیکن باہو رحمۃ اللہ علیہ باطن میں اللہ سے محو گفتگو ہیں، بلکہ باہو رحمۃ اللہ علیہ کے ظاہر و باطن دونوں محض باطن سے عبارت ہیں، یعنی باہو رحمۃ اللہ علیہ کے ظاہر و باطن میں محض ذات حق ہی کار فرما ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یافتہ دیدار در دیدہ درو، دیدار در دیدہ بے بین خوش روبرو۔ جب میں نے تصور اسم اللہ ذات میں محو ہو کر دیدار پروردگار پایا تو میری آنکھیں دیدار میں ہی محو ہو گئیں، اور یہ تصور اسم اللہ ذات کا معجزہ ہے کہ ذات کبریا ہمہ وقت میرے روبرو موجود ہے اور میری آنکھیں دیدار سے محظوظ ہو رہی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو درو دیدار با دیدار در، ہر یک تحقیق کن ناظر نظر۔ اگر تو ہمیشہ تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے دیدار پروردگار میں غرق رہے تو یقیناً ذات کبریا کی نظر بھی تیرے دل پر رہے گی۔ اے ناظر خدا، صاحب نظر طالب اللہ اسم اللہ ذات کے ذریعے اپنے دل میں دیدار پروردگار کی تحقیق کر۔ ہر کے دعویٰ کرد من دیدار در، منصف انصاف دے مثل خضر۔ جو کوئی دیدار پروردگار کا مدعی ہو اسے چاہیے کہ خود منصف بن کر انصاف کرے کہ وہ کون سی موت مرا ہے، اور آیا اسے حضرت خضر علیہ السلام کی طرح حیات جاودانی حاصل ہوئی ہے، کیونکہ دیدار پروردگار کے لیے موت شرط اول ہے، اور مرنے سے پہلے مرنا محض تصور اسم اللہ ذات سے ہی ممکن ہے، جس سے دیدار بھی حاصل ہوتا ہے اور حیات جاودانی بھی نصیب ہوتی ہے، مگر صاحب تصور اسم اللہ ذات باہر بے کنار کی طرح خاموش ہوتا ہے، محض مدعی نہیں ہوتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رو در آئینہ عکس بین شود، زشت و زیبا ہر یک عکس دہد۔ جب چہرہ آئینہ کے سامنے ہوتا ہے تو آدمی چہرہ کا عکس دیکھتا ہے، اور چہرہ اچھا ہو یا برا ہو آئینہ اس کا ویسا ہی عکس ظاہر کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، با یک نظر ناظر کند ناظر خدا، با یک نظر حاضر برد با مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جسے خود دیدار خداوندی حاصل ہو، یعنی ناظر خدا
ایک ہی نظر سے خدا کو دیکھنے والا بنا دیتا ہے اور ایک نظر کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا دیتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، راہ این کامل نظر ناظر زنور با یک نظر با تو رساند در حضور۔ یہ تصور اسم اللہ ذات نظر کا ایسا کامل طریقہ ہے کہ جس میں ناظر یعنی صاحب تصور اسم اللہ ذات محض نور خدا سے دیکھتا ہے اور وہ ایک نظر کے ساتھ تجھ کو خدا کے حضور میں پہنچا سکتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذکر فکر باز دارد از خدا کشف و کراماتش ز نفس با ہوا۔ تصور اسم اللہ ذات کے علاوہ تمام ذکر فکر خدا سے دور رکھتے ہیں اور کشف و کرامات کا تعلق تو محض نفسانی خواہشات سے ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عین بین از عین با عین است راز ہر کے بادی دار دائم در نماز۔ عین ذات باری تعالیٰ کو چشم عین یعنی تصور اسم اللہ ذات سے دیکھ کہ چشم عین سے دیکھنا عین از عین ہے، یعنی یہی دیدار حقیقی ہے، اور جس کو دیدار حاصل ہے وہ ہمہ وقت نماز میں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پنج پنجا رحمتش نازل نمود ہر کے پنجا پنج یابد باسجود۔ اگرچہ پنجگانہ نماز میں نمازی کو 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے اور اس پر بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تاہم صاحب تصور اسم اللہ ذات نماز اور سجدہ سجود کے علاوہ بھی ہمیشہ دیدار پروردگار میں محو رہتا ہے۔ اس قسم کا صاحب تصور و صاحب تصرف، صاحب توجہ، صاحب تفکر، معرفت، توحید، تجرید اور تفرید میں محض یگانہ روزگار ہوتا ہے، یعنی صاحب تصور اسم اللہ ذات ایسا روحانی ہے کہ اس جیسا کوئی روحانی نہیں، اور ایسا عیانی ہے کہ اس کی مثل کوئی عیانی نہیں، نہ اس کے خیال جیسا کسی کا خیال، نہ اس کے احوال جیسا کسی کا حال، اور نہ اس کے جمال جیسا کسی کا جمال ہو سکتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، از نظر خلق است گم یعنی خضر، از خضر گم گشتہ عارف راز بر۔ اگرچہ خضر علیہ السلام خلق خدا کی نظر سے گم ہیں تو ان کا کتنا مقام و مرتبہ ہے، جبکہ عارف صاحب راز یعنی صاحب تصور اسم اللہ ذات حضرت خضر علیہ السلام کی نظر سے بھی گم ہو جاتا ہے، تو اس کا ایسا عظیم مقام و مرتبہ ہے کہ اسے سوا خدا کی ذات کے دیگر کوئی نہیں جانتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث قدسی اس کتاب میں نقل فرماتے ہیں، ان اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری۔ بے شک میرے اولیاء میری قبا کے نیچے ہیں، ان کو میرے سوا کوئی نہیں پہچانتا۔ اور نیز خاموشی کی 4 قسمیں ہیں۔ خاموشی کی پہلی قسم یہ ہے کہ متکبر اور ظالم اہل دنیا کی خاموشی جو تکبرانہ اور خود پرستی کے باعث غریب اور مظلوم سے بات نہیں کرتا، چنانچہ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اللہم اجعلنی مظلوما ولا تجعلنی ظالما۔ اے اللہ مجھے مظلوم بنا اور ظالم نہ بنا۔ خاموشی کی دوسری قسم یہ ہے کہ اہل دکان اور بے باطن مشائخ کی خاموشی جو وہ اپنی عیب پوشی کے لیے از روئے مکر و فریب اختیار کرتے ہیں، چنانچہ وہ بھی خدا کے غیظ و غضب کا نشانہ بنتے ہیں، جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک رقم فرماتے ہیں، نعوذ باللہ من غضب الحلیم۔ میں حلیم یعنی بردبار پروردگار کے غیظ و غضب سے
اسی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جب وہ حلیم ذات غیظ و غضب میں آ جائے۔ اور خاموشی کی تیسری قسم یہ ہے کہ مومن قلبی ذاکر کی خاموشی، جس نے مراقبہ ذکر اور فکر کے ذریعے اپنے دل کی قدورتوں اور ریا سے صاف کرتا ہے۔ خاموشی کی چوتھی قسم یہ ہے کہ عین العیان صاحب تصور اسم اللہ ذات کی خاموشی، جو ہمیشہ اللہ کے ساتھ معرفت الہی میں مستغرق رہتا ہے۔ صاحب تصور اسم اللہ ذات عارف با اللہ کو اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو حکم و الہام ہوتا ہے وہی اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے، بلکہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے سخن و کلام سنتا ہے۔ اگر حکم ہو تو دیکھتا ہے، ورنہ وہ دست بستہ رہ کر گوش ہوش اور نظر چشم سے معرفت خداوندی کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ جان لے کہ ایک ذکر زوال ہے اور دوسرا ذکر اللہ لازوال ہے۔ جس شخص کے وجود میں ذکر اللہ لازوال مع معرفت قرب اللہ وصال داخل ہوتا ہے، اس کے وجود سے زوال نفس، زوال خلق، زوال دنیا اور زوال شیطان اور یہ چاروں حجابات نکل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یکتا وجود ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے وجود سے دوئی اٹھ جاتی ہے۔ یہ ذکر اللہ یاد باطن آباد مبارکباد کی شرح ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر کے دعویٰ کرد من ذاکر خدا، خود پرستی رفت از وے دل صفا۔ جو کوئی ذاکر خدا ہونے کا دعوے دار ہو تو اس کا دعویٰ جب ہی درست ہے کہ اس کے وجود سے خود پرستی نکل گئی ہو اور اس کا دل صفا ہو گیا ہو۔ چنانچہ اگر صاحب تصور اسم اللہ ذات ذاکر خدا ہونے کا دعویٰ کرے تو درست ہے۔ واضح ہو کہ اس طرح کا ذکر اللہ محض تصور اسم اللہ ذات ہے، جو دم بدم ذاکر یعنی صاحب تصور اسم اللہ ذات کو مع اللہ پیوست رکھتا ہے اور ذاکر حکم الہی سے اللہ کے ساتھ دور مدور کرتا ہے۔ ایسے ذاکر کو آواز سرود یعنی ہر طرح کی خوشی آوازی بلکہ آواز مخلوق اچھی نہیں لگتی، کیونکہ اس کے کان استماع حق میں متوجہ ہوتے ہیں۔ اگرچہ حضرت داؤد علیہ السلام کے گلے کی مانند بھی کوئی خوش آواز ہو تو اسے اس کی آواز اچھی نہیں لگتی، اور اس کی آنکھیں نور حضور کے شوق کی مشتاق اور دیدار پروردگار میں مبتلا رہتی ہیں، لہٰذا اسے مخلوق کا کوئی حسن خد و خال ہرگز اچھا نہیں لگتا، اگرچہ حسن حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت کی مثل ہی کیوں نہ ہو، اور وہ ہمیشہ کلمات اللہ مع اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم سخنوں و ہم کلام ہوتا ہے، اور لب بستہ ہمیشہ خاموش رہتا ہے، اور اگر بات کرتا ہے تو اس کی زبان صرف حق افشانی کرتی ہے، اور اگر دیگر گفتگو کے لیے ہر ایک بات پر اسے ملک سلیمانی ہی کیوں نہ دیا جائے، کلام نہیں کرتا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ قرب دیدار کے پارٹ نمبر 15 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔